اپنی دعا و مناجات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. مومنین کے گھروں میں خیر و برکت، مومنین کی اولادوں میں نیک اور صالح ہونے کے لیے بلند تر صلوات. تمام ایمان اور اسلام کی محافظت، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت، مجالس اعضاء اور جلوس اعضاء کی حفاظت، بیماروں کی شفا یابی اور پریشان حال مومنین کی پریشانی کی دوری، ملک پاکستان کے استحکام، ملک کی سرحدوں کی حفاظت، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات. مختلف سانحات میں زخمی ہونے والے مومنین کی جان و مال کی تحفظ، صحت یابی اور عزاداروں کی حفاظت، منتقم کربلا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات. تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، اور بالخصوص باقر علی شاہ صاحب اور ان کی اہلیہ، شفیق علی شاہ اور ان کی اہلیہ، اس خاندان کے دیگر مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدیر برحمتك یا ارحم الراحمین. تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے جن احباب نے اپنی دعائیں ذمہ لگائی ہیں، ان کی دعا و مناجات کی قبولیت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین. الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین. اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بضعة مني من أحبها فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله بلند صلوات محمد وآله نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولے حسینیت اپنی ایمان کا اعلان کرے حسینیت عقیدوں کا اظہار کرے حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرے حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت قرآن اور آل بیت سے محبت کے دم بھریں پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 بلندتر صلوات میرے سرکار علیہ احترام بزرگوں عزیزوں دوستوں حمد کے لائق ہے وہ ذات جس ذات احدیت نے ہمیں ایسی پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ متمسک کیا اور ایسے پاکیزہ گھرانے کی محبت عطا کی جس گھر جیسا کائنات میں کوئی دوسرا گھر موجود نہیں۔ قرآن مجید و فرقان حمید نے 4 قسم کے جوڑوں کا ذکر قرآن میں فرمایا اور ان چاروں کا کردار الگ الگ ذکر کیا۔ ایک وہ جوڑا ہے جس میں شوہر بھی خبیث ہے اور بیوی بھی خبیثہ ہے، اور قرآن مجید نے اس کو سورہ مبارکہ تبت یدا کے اندر اس انداز میں بیان فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب تیرے ہاتھ، جلے تو بھی آگ میں اور جلے تیری بیوی بھی آگ میں، اس لیے کہ تم دونوں وہ ہو جنہوں نے قولاً بھی میرے محمد کی مخالفت کی ہے اور عملاً بھی میرے محمد کی مخالفت۔ دوسرا جوڑا وہ ہے جس میں شوہر خبیث ہے اور بیوی صاحب تقویٰ ہے اور صاحب ایمان ہے، اور یہ جوڑا فرعون اور حضرت آسیہ کا ہے، اور یہ کمال ہے۔ ایک جملہ لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت آسیہ کو خدا نے اتنی عزت عطا کی کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے، ان 4 میں ایک حضرت آسیہ بنت مزاحم۔ لیکن جب اس کو تلاش کیا گیا کہ بیوی کا وہ کون سا کارنامہ تھا کہ جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے جنت کو حضرت آسیہ بنت مزاحم کا مشتاق بنایا، تو کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ جب نجومیوں نے فرعون کو اکسایا کہ حضرت موسیٰ اس کے گھر میں پہنچ چکے ہیں، اس کی گود میں آ چکے ہیں کہ اس بچے کو قتل کر دے، یہ تیرے تخت کا اور تیرے تاج کا اور تیری سلطنت کا اور تیری بادشاہت کا تختہ الٹ دے گا، تو حضرت آسیہ نے آگے بڑھ کے کہا کہ اس بچے کو تکلیف نہ دے، ممکن ہے کہ یہ بچہ تیرے اور میرے نفع کا سبب بنے۔ تو میں چونکہ حضرت آسیہ نے اپنے دل میں ایک نبی کی محبت کا اظہار کیا تھا تو اللہ نے انہیں اتنا درجہ عطا کیا ہے کہ جنت کو اس کا مشتاق بنا دیا۔ میں کہا کرتا ہوں دنیا والوں دیکھو، ایک بیوی ہے جو دل میں نبی کی محبت اور چاہت رکھتی ہے تو اللہ یہ اجر دے رہا ہے، جس کی گود میں نبی پل کے جوان ہوا ہے اس کا مقام کیا۔ دوسرا جوڑا شوہر خبیث ہے، آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات، اور بیوی مومنہ ہے، اور تیسرا جوڑا وہ ہے جس میں شوہر مومن بھی ہے اور شوہر معصوم بھی ہے اور بیوی خبیثہ ہے، اور وہ کائنات کے اندر 2 شخصیتوں کا ذکر خود قرآن نے فرمایا
ایک حضرت نوح نبی کا اور ایک حضرت لوط نبی کا، یہ دونوں نبی بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں، اور دونوں کی بیویاں جو ہیں وہ نبی کے دین کے ساتھ خیانت کرنے والی ہیں۔ لیکن میرے دوستو اس چوتھے جوڑے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کائنات میں وہ واحد جوڑا ہے جس میں شوہر بھی معصوم ہے اور زوجہ بھی معصومہ ہے، اور خالی شوہر اور زوجہ معصوم نہیں ہیں، ان کے بدن مبارک سے پیدا ہونے والی اولاد بھی معصوم۔ اللہ مل کے ایک بلند صلوات پڑھیں خانوادہ زہرا پر، صلی اللہ محمد آل محمد۔ اب گھبرا تو نہیں کہ میری کائنات کا واحد جوڑا ہے، بیٹے معصوم ہیں نص قرآن سے، اور بیٹیوں کے بارے میں اتنا عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ بیٹیاں کو کہ 14 معصومین میں نہیں ہیں، لیکن اتنا کہنا ضروری ہے کہ زہرا کی بیٹیاں محفوظ عن الخطا ہیں، یعنی بیویوں سے کسی غلطی کا سرزد ہونا ممکن نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا اس بات کو غور کرنا، اور یہ عام بیٹی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری رسول کو عرب کے اس بدو معاشرے کے اندر رسول بنا کر بھیجا کہ جس معاشرے کے اندر نہ اخلاقی اقدار کی بات تھی، نہ انسانیت کی بات تھی، نہ دین کی بات تھی، نہ معاشرہ سازی کی بات تھی، پانی پینے پلانے پہ لڑنے والے اور گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑنے والے اور لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے والے اور شراب کو پانی کی طرح پینے والے اور مہینہ طواف بیت اللہ کرنے والے۔ اللہ نے جب اس بدو معاشرے کو سنوارنے کا ارادہ کیا تو جس ذات کو مسلم اعظم بنا کر بھیجا، اس ذات کو قرآن کی زبان میں محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اسی معاشرے کے اندر جب اللہ نے عورت کے احترام اور معیار کو واضح کرنا چاہا تو محمد کی گود میں اسے بھیجا جسے قرآن کی زبان میں کوثر کہا جاتا ہے اور عرش کی زبان میں اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ کیونکہ آج کا میرا ٹاپک ہے جناب سیدہ کی عظمت اور مثالی خاندان، کیسے خاندان پروان چڑھ گئے۔ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ایک انگریز مفکرہ ہے، کربلا پہ وہ تحقیق کرتی ہے، کہتی میں حیران ہوئی کہ کربلا کی جنگ دو لڑنے کے لیے آئے، ایک یزید ہے اور ایک حسین ہے۔ کہنے لگی میں حیران ہوئی کہ 1400 سال کے بعد یہ کائنات کی واحد جنگ ہے کہ جس میں مارنے والا منہ چھپا رہا ہے اور شہید ہونے والے کا چہرہ اتنا درخشاں ہے کہ لوگ اس کا نام لے کر اپنی زندگی کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ کہنے لگی کہ میں نے اس پہ تحقیق ذرا غور چاہتا ہوں، کیا اثر ہوتا ہے خاندانوں کی تربیت میں اچھی ماں کا، اور کیا بربادی ہوتی ہے خاندانوں کے اجڑنے میں بری ماں کی طرف سے۔ کہنے لگی جب میں نے تحقیق کی کہ ان دونوں خاندانوں کی ہسٹری کو پڑھوں تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ ماں بطول ہو تو بیٹا کربلا کا حسین پیدا ہوتا ہے۔ اور میں نے اضافہ کر کے ایک جملہ کہا، تو نے تو فقط یہ لکھا نا کہ ماں بطول ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے، تو میں اضافہ کر کے کہتا ہوں ماں بطول ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے، ماں فضول ہو تو بیٹا یزید پیدا ہوتا ہے۔ جس کی کمال اور عزت کے اتنا کافی ہے کہ نسل مصطفیٰ منبع اور محور خدا نے سیدہ زہرا کو قرار دیا۔ نسل مصطفیٰ کا ارتقاء، نسل مصطفیٰ کی بقا، آپ جانتے ہیں یہ خدا کا اپنا نظام ہے، جسے چاہتا ہے، اور اس میں کوئی دراغ نہیں ہے، یہ عقیدہ برحق ہے کہ اللہ ہے، جسے چاہتا ہے تو بیٹے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو دونوں دیتا ہے۔ اگر دینے پہ آ جائے تو پھر ایک انکار کرنے والے کو بھی عطا کر دیتا ہے، اور اگر امتحان دینے پہ آ جائے تو کائنات کی اس ہستی کو بھی امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے، جس کے لیے خود فرماتا ہے اور میرا حبیب محمد اگر تجھے پیدا نہ کرتا نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ چرند ہوتا، نہ پرند، نہ ملک ہوتا، نہ فلک، نہ عرش ہوتا، نہ فرش، نہ موگے ہوتے، نہ موتی، نہ پہاڑ ہوتے، نہ دریا، اے زہرا کا
بڑی شخصیت کو بھی جب ابتلا میں امتحان کر رہا ہے بیٹے واپس لے لیتا ہے، اور اس ماحول کے اندر کہ جہاں لوگوں کی بات یہ ہوتی ہے کہ تیرے کتنے بیٹے ہیں، تیرے کتنے بیٹے ہیں، تیرے کتنے بیٹے ہیں، جواب آتے ہیں میرے 8 بیٹے، میرے 10 بیٹے، میرے 6 بیٹے، میرے 5 بیٹے، اور پھر فخریہ انداز میں خوشیاں مناتے ہیں کہ تیری نسل بھی چلے گی، تیرے بھی چلے گی، تیری بھی چلے گی، تیری بھی چلے گی۔ اور اسی ماحول کے اندر زہرا کے بابا صداق نے بیٹے واپس لے لیے۔ اب جیسے پیغمبر مکے کی گلیوں میں نکلے تو کوئی کہہ رہا تھا نقل کفر کفر نباچے، یہ تو ابتر ہے، یہ تو بے نام و نشان ہے، اس کا تو کام ہی باقی نہیں رہے گا، کون کرے گا اس کے قرآن کی بات، کون کرے گا اس کے دین کی بات، کون کرے گا اس کے اسلام کی بات۔ لیکن اللہ کی مشیت آواز دے کے کہہ رہی تھی میرا حبیب گھبرا نہیں، انہا دینک الکوثر، ہم نے زہرا کی صورت میں تجھے کوثر عطا کر دی ہے، فصلی لربک وانحر، رب کی نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی کر، ان شانئک هو الابتر، تجھے بے نام و نشان کہنے والے مٹ جائیں گے، تیرا نام بھی زندہ رہے گا، تیرا کام بھی زندہ رہے گا۔ 1400 سال گزر گئے اس بات کو، مجھے امام سے بتاؤ کتنے آئے نسل رسول کو مٹانے والے، کتنے آئے خاندان رسول سے دشمنی کرنے والے، کتنے آئے نسل رسول سے دشمنی کرنے والے، حکومتیں لگی، تخت لگے، منبر لگے، دولتیں لگی، پیسے لگے، سب کچھ کیا، لیکن 1400 سال کے بعد یہ کہتے ہوئے مجھے فخر نصیب ہو رہا ہے کہ بیٹوں والے مٹ گئے ہیں، بیٹی والا کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے۔ صلی علی محمد آل، ذرا بی بی کی ذات پہ بلندر صلوات پڑھیں، صلی علی محمد، گھبرا تو نہیں ہے میری اور کہنا کی واحد تھا۔ میں تھوڑا سا بیوی پہ بات کرنا ضرور چاہوں گا، کون مسئول ہے؟ للفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، میرے معصوم امام نے فرمایا جس بی بی کے 9 نام اللہ خود رکھے، محمد کی اس بیٹی کو فاطمہ کہا جاتا۔ ایک نام، 9 نام، فاطمہ، صدیقہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، زکیہ، محدثہ، محدثہ۔ آپ گھبرا تو نہیں ہے؟ کیا برکتیں ہیں ان اسماء کے اندر۔ اس لیے عزیزو یاد رکھنا، بہت سے لوگ نا شکایت کرتے ہیں ہمارے گھروں سے فقر نہیں جاتا، تندرستی نہیں جاتی، غریبی نہیں جاتی۔ میرے ساتویں امام نے آپ کے لیے ایک تعویذ دیا ہے، آپ کے لیے ایک نسخہ دیا ہے، فرمایا جس گھر میں تندرستی نہ جائے کلیہ میرا اپنا لینا، لا يدخل الفقر فی بیت فی اسم محمد و فاطمہ من النساء، میں جس گھر میں بیٹے کا نام محمد ہو، بیٹی کا نام فاطمہ ہو، مجھ سے قاسم وعدہ کرتا ہے اس گھر میں کبھی فقر داخل ہی نہیں ہو سکتا، گھر اس قدر مبارک ہو جاتا ہے۔ سکونی نام کا صحابی میرے چھٹے امام کا امام کی خدمت میں حاضر ہوا، فرزند رسول نے پوچھا سکونی سنا ہے کہ اللہ نے تجھے صاحب اولاد بنایا؟ ہاں مولا رب نے مجھے صاحب اولاد بنایا۔ فرمایا کیا دیا، بیٹا یا بیٹی؟ مولا رب نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ فرمایا اس کا نام کیا رکھا؟ عرض کرنے لگا مولا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا۔ فرمایا پھر اس نام کی قدر کرنا، میری بیٹی کا نام فاطمہ ہو تو قدر بڑھ جاتی ہے، اور جس وجود کو رب نے فاطمہ بنا کے بھیجا اس بی بی کا کمال کیا ہو۔ 9 نام میں ذرا ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری فاطمہ کیا مانا؟ میرے معصوم سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا؟ فرمایا اس لیے کہ جب روز معاشر ہوگا اور میری جدہ فاطمہ زہرا دروازے جنت میں جا کر رک جائیں گی، اور رکیں گی تو اہل معاشر کی طرف رخ انور ہوگا، اور خدا کے حضور ذرا غور کرنا آپ کو اللہ نے کس گھر کی محبت عطا کی ہے۔ کبھی بھی رکیں گی، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں گی الہی و ربی و سیدی سمیتنی فاطمہ، او میرے اللہ، او میرے رب، او میرے سردار، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ آواز توحید آئے گی، ہاں بنت پیغمبر میں اللہ نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ فوراً عرض کریں گی اور میرا نام فاطمہ رکھنے والے فَتَبْتَبِي مَنْ تَوَلَّانِي مَنْ تَوَلَّا ذُرِّيَّتَنِي مِنَ النَّارِ، آج فاطمہ تیری بارگاہ میں مانگنے آئی ہے، اس کو بھی جہنم سے بچا لینا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو بھی بچا
دینا جو میری ذریت سے محبت کرتا. ایک نام ہے بی بی کا فاطمہ، ایک نام ہے بی بی کا صدیقہ، جس کے 8 معنی. یہ جملہ میں نے آج سے کچھ وقت پہلے 15 دروس کے اندر یہ کہا تھا کہ نام صدیقہ 8 معنی لکھے. دوسری مجلس میں نے پڑھی ہے کہ آپ ولایت کا دفاع کیجیے. پہلا دفاع جس نے ولایت علی کا کیا ہے اس بی بی کا نام فاطمہ زہرا ہے. اور صدیقہ کے جو معنی لکھے نا آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی نے، آپ ذرا غور کرنا، 8 معنی لکھے. صدیقہ یعنی سچ بولنے والی، بہت کامن معنی ہے. صدیقہ جس کی زندگی میں کبھی جھوٹ آیا ہی نہ ہو. لیکن ایک معنی ایسا لکھا ہے صدیقہ جو اپنا ہر معاملہ رب کے سپرد کر دے. لیکن اس سے بھی ایک پیارا معنی لکھا ہے صدیقہ جو محمد کی رسالت میں رسول کی محافظ رہے اور علی کی ولایت میں ولایت کی محافظہ رہے. اور کرنا ہے کمال ہے سیدہ کی شان اور کمال ہے سیدہ کی. اور یہ کائنات کا واحد جوڑا ہے. ڈاکٹر چمران لکھتے ہیں میں نے پوری کائنات پر ریسرچ کی ہے. 1,24,000 نبی معصوم ہیں، کسی نبی کی بیوی معصومہ نہیں ہے. 12 امام آپ کے معصوم ہیں، 11 اماموں کی بیویاں معصومہ نہیں ہیں. واحد گھر ہے کائنات میں علی اور زہرا کا، شوہر بھی معصوم ہے اور زوجہ بھی معصوم. اور یہ واحد گھر میں تھوڑا عرض کرنا چاہوں گا، آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات. یہ واحد گھر ہے جس کا رشتہ آسمان پہ طے ہوا ہے. یہ آپ کے ہاں یہ تو خیر پرنٹنگ پریس والوں کی بات ہوتی ہے یا پتہ نہیں مومنین کی اپنی طرف سے یہ جملے یا کس نے گھڑے ہیں. یہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی روایت ہے. میں نے بڑا ڈھونڈا ہے کہ شاید مجھے کوئی ایسا جملہ مل جاتا کہ جس کو بندہ کوٹ کرنے کا اختیار حاصل کر لیتا. نہیں ملا سوائے ایک جوڑے کے، اور وہ علی اور زہرا کا جوڑا ہے جس کو رب نے آسمان پہ بنایا. اگر آپ متوجہ ہیں تو میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل تھوڑی سنانا چاہتا ہوں کیسے یہ جوڑا بنا ہے. آپ گھبرا تو نہیں گئے میری بات؟ مل کے صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد کی ذات پر. دیگر بھی سیدہ کی ذات بابرکات پہ بلندتر صلوات پڑھیں. صلی علی محمد. خود پیغمبر خدا آئے جناب سیدہ کے، میں انی کا سعادت و ربی، میری بیٹی فاطمہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ ان جزبجک خیر خلقہ واحبہم الی، میرے مالک میری زہرا کے لیے اسے ڈھونڈنا جو تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہو اور ایسا ہو جو تیری بارگاہ میں تیرا محبوب ہو. سوال کیا. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ سوال کرنے والا پیغمبر ہو اور جواب دینے والا رب کریم ہو. دیر نہ ہوئی کہ آسمان سے جبریل اترے اور کہہ رہے تھے اللہ کا رسول تیرے رب نے تیری زہرا کے لیے تیرے علی کو چن لیا. تیرے رب نے، یہ کائنات کا واحد جوڑا، رب نے انتخاب کیا ہے امیر المومنین کا پیغمبر خدا کی بیٹی کے ساتھ رب نے رشتہ طے کیا. فوراً پیغمبر اکرم اپنی بیٹی کے سامنے آئے اور یہ جملے ارشاد ہوئے. رب نے کہا تھا، جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول رب کہہ رہا ہے میں نے تیری زہرا کے لیے تیرے علی کو چنا ہے. جائیے اپنی زہرا سے پوچھئے نا زہرا کی مرضی کیا ہے. شریعت ڈیولپ ہو رہی ہے، قانون الہی پہنچایا جا رہا ہے. وگرنہ یاد رکھنا دوستو، جب رب اور رسول کا فیصلہ ہو جائے اس فیصلے پہ تقدیم کسی کے لیے جائز نہیں ہوتی ہے. لیکن آج خدا چونکہ شریعت کو ڈیولپ کرا رہا ہے مصطفیٰ کے ذریعے، اسی لیے کہا جبریل جاؤ میرے حبیب کو کہہ دو اے میرے محمد میں نے تیری زہرا کے لیے تیرے علی کو چنا ہے. اب جا اپنی زہرا سے پوچھ تیری زہرا کی مرضی کیا ہے. علماء نے 2 روایتیں لکھی ہیں. ایک روایت لکھی ہے جب پیغمبر نے پوچھا بی بی نے حیا کی نظروں کو جھکا کے کہا بابا جان جب رب اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو گیا ہے تو میری مرضی اس کے سوا کیا ہے. لیکن ایک حدیث اور لکھی ہے، فرمایا بی بی خاموش رہی. پھر پیغمبر نے پوچھا پھر خاموش رہی. جب تیسری خاموشی بیوی کی برقرار رہی تو اب پیغمبر اکرم نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا اللہ
صمتها اقرارها، اللہ سب سے بڑا ہے اور میرا رب جانتا ہے کہ میری بیٹی کی خاموشی ہی میری بیٹی کا اقرار۔ فوراً مولا متقیان دیکھنا کیسے گھر تیار ہوتے ہیں۔ اب کربلا کی بات کرتے ہیں نا، بنیاد کربلا سمجھے کہاں سے ایک معاشرے کی تربیت کے لیے کہاں سے تیاری کیا، ایک گھر خوبصورت نمونہ مثالی خاندان تیار ہونے لگا، امیر المومنین کو بلایا۔ اچھا یہ یاد رکھیے، ہمارے پتہ ہمارے معاشرے میں خرابی یہ ہے، ہم کہتے ہیں شادی جہاں مرضی ہو جائے بعد میں دیکھ لیں گے۔ جب آپ کے مکان کی بنیاد ہی درست نہیں ہوگی تو بعد میں آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ بنیاد درست کیجیے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے جس کو میں نے پہلی مجلس میں بھی پڑھا تھا، انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، بچا اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے۔ اس آیت کا ایک شان نزول علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے لگے تو پھر پہلے بنیاد دیکھیں کہ جب آپ اپنے خاندان کے لیے اپنی شریکہ حیات کو چن لیا رہے ہیں تو وہ کیا آپ کے دین کی مددگار آ رہی ہے کہ آپ کے دین کی دشمن آ رہی ہے، یہ فیصلہ آپ نے پہلے کرنا ہے۔ پہلے فیصلہ کریں۔ اب کیا ایک مثال دی جاتی ہے ایک بچے کی، ایرانی بچہ سید محمد حسین طباطبائی، آپ متعارف ہیں اس بچے سے؟ جی یہ کون بچہ تھا جس نے 4 سال کی عمر میں اصول کافی بھی یاد کر لی تھی، تہذیب بھی یاد کر لی تھی، اور الاستفسار بھی یاد کر لی تھی، اور نہج البلاغہ بھی یاد کر لی تھی، اور قرآن پاک کو بھی حفظ کر لیا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب اس کے باپ سے انٹرویو کیا گیا تو اس نے اپنے انٹرویو میں یہ بیان کیا کہ جب میری ازدواج کی عمر آئی تو میں نے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ بابا جان اب میری زندگی کا وہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے جس میں اب میرے لیے ایک شریک حیات کا ہونا ضروری ہے، لیکن بابا مجھے ایسے گھر میں شادی کرنی ہے جس میں 2 شرطیں ہونی چاہیے۔ آپ کون سی شرطیں؟ کا ایک شرط یہ ہو کہ اس گھر کا سربراہ حلال کماتا ہو، دوسری شرط یہ ہو کہ اس گھر کی عورتیں باپردہ ہو۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آپ ناراض ہو گئے میری بات، یہ موضوع آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ اور مل جائے، کوٹھی مل جائے، رقبہ مل جائے، فیکٹری مل جائے۔ فیصلہ آباد میں تو ویسے بھی جیسے فیکٹریوں والے آپ کو تو زیادہ یہ تمنا ہو، کار ہو، کوٹھی ہو، حق مار میں کیا ملے گا، کتنی زمین ہوگی، کتنی جائیداد ہوگی۔ ذرا سننا دوستوں، میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ رحمت للعالمین کی بیٹی کا رشتہ طے ہوا ہے مومن قریش ابو طالب کے بیٹے کے ساتھ، اور دونوں خاندانوں کا کمال یہ ہے کہ ایک خاندان میں وہ آیا ہے جس کو امام المتقین بنایا گیا، دوسرے خاندان میں وہ آیا ہے جسے رحمت للعالمین بنایا گیا۔ رحمت للعالمین کی بیٹی کے ساتھ جس کا بابا رحمت للعالمین ہے اور ماں ملیکۃ العرب ہے، اس بچی کا رشتہ طے ہو رہا ہے مومن قریش سردار مکہ حضرت ابو طالب کے بیٹے کے ساتھ۔ اور اب ذرا غور کرنا، جب رشتہ طے ہوا نا اور بی بی کی خدمت میں پیغمبر آئے اور اجازت مانگی تو اجازت جب مل گئی اور بی بی کی حیا کی نظروں نے جھکا کر بابے کو ہاں کا جب پیغام دیا تو روایتیں کہتی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اپنی بیٹی سے پوچھا میری زہرا رشتہ تو قبول ہو گیا ہے، ذرا فرماؤ، ذرا بتاؤ نا اب تجھے حق مہر میں کیا چاہیے، کتنے درہم، کتنے دینار، کتنے پیسے؟ بی بی نے حیا کی نظروں کو جھکا کے کہا بابا دنیا کی عورتوں کا حق مہر بھی درہم و دینار ہو، محمد کی بیٹی کا حق مہر بھی درہم و دینار ہو۔ بابا یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ بیٹی زہرا پھر بتانا کیا چاہیے؟ بابا میرے رب سے کہہ دو اے علی سے میرا رشتہ جوڑنے والے حق مہر میں دینا چاہتا ہے تو مجھے بابے کی امت کی شفاعت کا حق عطا کر۔ کمال ہے اس خاندان کا، اس امت رسول سے محبت، کمال ہے اس بی بی کی اپنے شیعوں سے محبت، کمال ہے امت فوراً جبریل ہاتھ میں لکھا ہوا پروانہ تھا، اللہ کے رسول یہ پروانہ اپنی بیٹی کو دیجیے اور کہہ دیجیے زہرا تیرے رب نے تیرے بابے کی امت کی شفاعت کا حق تجھے ادا کر دیا ہے۔ جناب فضہ روایت کرتی ہے فوراً بی بی نے حضرت فضہ کو بلایا اور بلا کر کہا فضہ اس کو سنبھال رکھنا، جب میں دنیا سے جاؤں اسے میرے کفن میں رکھنا تاکہ بطور سند کل میں رب کے حضور پیش کر کے اپنے بابے کی امت کی شفاعت
خاندان ڈیولپ ہو رہا ہے، کائنات کی تربیت کے لیے آئیڈیل بنایا جا رہا ہے. کوئی آئیڈیل ایسا نہ تھا جیسا محمد مصطفیٰ نے زہرا اور علی کی صورت میں زمانے کو دیا ہے. سب سے بہترین رشتہ. پیغمبر نے امیر المومنین کو بلایا، ذرا غور کرو، کہا یا علی الماء کا شیء، آپ کے پاس کوئی چیز ہے جس کے ذریعے میں آپ کی شادی زہرا سے کروں؟ اچھا وہ جملے جو جبریل نے کہے تھے رب کی طرف سے کیا تھے کہ میں نے تیری زہرا کے لیے تیرے علی کو چن دیا. اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ زہرا کی طرف سے بھی تھے اور مصطفیٰ علی کی طرف سے بھی تھے. اور اسی لیے روایت کہتی ہے بلا کے کہا حل ما کا شیء تزوجو کبھی، علی آپ کے پاس کوئی چیز ہے جس کے ذریعے میں آپ کی شادی کروں؟ روایت کہتی ہے امیر المومنین نے بھی اپنی نظروں کو جھکایا اور یہ الفاظ ادا کیے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. عرب والے کہتے ہیں یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب اس سے زیادہ کسی سے محبت کی نہ جا سکتی. فدا کا بھی ابی و امی، اللہ کے رسول آپ پر میری ماں اور میرے باپ قربان ہو جائے. واللہ لا یخفی علیک من امری، آپ پر میرا کوئی معاملہ مخفی نہیں ہے، آپ میرے سارے حالات کو جانتے ہیں. شیء املک سیفی و درعی و ناسکی، اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں میں 3 چیزیں رکھتا ہوں، ایک میری تلوار ہے، ایک میری زرہ ہے، ایک میرا اونٹ ہے. بعض روایتوں میں گھوڑا بھی ذکر ہوا ہے، لیکن جو روایت ہے اللہ قاسم قزوینی نے لکھی ہے اس میں کہا کہ 3 چیزیں علی کے پاس ہیں، ایک علی کی تلوار، ایک علی کی زرہ، ایک علی کا اونٹ. پیغمبر خدا مسکرا پڑے اور مسکرا کے کہنے لگے یا علی اما سیف کا فلا انابے کا، علی تلوار کی تو تجھے ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ 2 وجہوں سے یہ تلوار چاہیے. پہلی وجہ تجاہدوا فی سبیل اللہ، اس کے ذریعے تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. وتقاتلوا بہ اعداء اللہ، اور اسی کے ذریعے تمہیں اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنا ہے. علی تجھے تلوار چاہیے، علی تجھے اونٹ بھی چاہیے، اس لیے کہ اونٹ کے جنگ سے ہو نہیں آنا رہے. بس سفر ہے، تمہیں سفر کرنا ہے، تمہیں گھر کا سامان لے کر آنا ہے، اونٹ بھی تجھے ضرورت ہے. لیکن امدہ ہوتا علی زرہ کی تجھے کیا ضرورت ہے؟ علامہ ذیشان جوادی نے بہت خوبصورت جملہ لکھا، فرمایا مسکرا کر پیغمبر نے ماتھا چوم کر کہا علی زرہ اسے چاہیے ہوتی ہے جس تک کسی دشمن کے آنے کا خطرہ ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی تجھ تک آئے نہ، جو آئے وہ بچ کے جائے نہ. علی جائیے اپنی زرہ فروخت کی. کتنے درہم ملے؟ 480 یا 500. اب 480 درہموں کو پیغمبر نے کیا کیا؟ 2 حصوں میں بانٹا. آدھے مال سے سیدہ کا جہیز بنایا اور آدھے مال سے مولا علی کی دعوت کی، یعنی علی کی طرف سے دعوت. آپ متوجہ بات تو واقعی شاک ہے، اس لیے کہ ہم نے کبھی ایسا کیا ہو تو ہمیں اطمینان ملے. ہم نے تو ساری زندگی ایسے گھر ہی ڈھونڈا ہے کہ جہاں سے ہمیں کچھ مل جائے، لیکن ناراض نہ ہو تو کیوں نہ کہہ دوں رسول اللہ کو آپ کی حیرت بچانا تھی، آپ کی رجولیت بچانا تھی، آپ کی مردانگی بچانا تھی. مرد وہ نہیں ہوتا کہ جو گھر میں چلا جائے اور بیوی کے سامان پہ عیش کرے. مرد وہ ہوتا ہے کہ جو گھر کے باہر کی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے. عورت وہ ہوتی ہے جو گھر کے اندر کی ذمہ داری ادا کرتی ہے. مرد حلال کما کے لاتا ہے، عورت حلال پکا کے کھلاتی ہے. جب کمانے والا علی ہو، حلال کھلانے والی زہرا ہو تو بیٹوں میں حسین پیدا ہوتا ہے. اور یہی ہے آپ جتنا معاشرے کے اندر معصوم دیکھ رہے ہیں، کیا کریں جناب علی معاشرہ خراب ہے. اب ہم بچے کو روک نہیں سکتے ہیں جناب علی، وہ کیا کریں. اب
ہم نے یہ سارا کچھ کرنا نا، رسم و رواج کو بھی تو دیکھنا نا، خالی مولویوں کی باتوں کو تو نہیں سننا ہے نا. یہ تو آتے ہیں بادشاہ لوگ ہیں، حدیثیں سنا کے اور آیتیں سنا کے چلے جاتے ہیں. اگر مولوی اپنی آیت پڑھ رہا ہے تو کبھی نہ مانو، اگر قرآن کی پڑھ رہا ہے تو غور کرو. آپ مولوی کے منکر نہیں بن رہے، اللہ کے قرآن کے منکر. حدیث نہیں مانو گے تو محمد کے منکر، آیت نہیں مانو گے تو قرآن کے منکر. تو خود اندازہ لگا لو، جو ساری زندگی قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا رہے اور 14 کے فرمان کا انکار کرتا رہے تو جنت کس سے لے گا؟ غور کرنا نازک مرحلہ ہے. علی چاہیے زرا فروخت کیجیے، زرا فروخت ہو گئی 480 یا 500 درہم میں. اور روایت کہتی ہے، اب ذرا غور کرنا، زمین پر شادی علی اور زہرا کی بعد میں ہوئی ہے، آسمان پہ ایک محفل پہلے سجی ہے. اور میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ اگر آپ متوجہ بیٹھے ہیں تو میں اسی آسمانی محفل کا روحانی منظر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اگر آپ سارے متوجہ بیٹھے ہیں تو ذرا مل کے سیدہ کے گھرانے پہ بلند تر صلوات. چوتھے آسمان پر اہتمام ہوا، اللہ نے ساری جنتی مخلوق کو بلایا. کائنات کی کتنی پیاری شادی ہے، جس کی پہلی محفل ہی آسمان پہ سجی ہو، اور جس محفل کے شرکاء میں جبریل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، حوریں ہو، غلمان ہو، عرشی مخلوق ہو. آدم نور کی کرسیوں پر نوری مخلوق بیٹھ گئی. اللہ نے سب سے خوبصورت اور دراز قد فرشتے حضرت رحیل کو حکم دیا، رحیل جا اس نور کے منبر پہ بیٹھ کے علی اور زہرا کی شادی کا خطبہ پڑھ. ایک جملہ کوٹ کر کے آگے بڑھتا ہوں، گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے. حضرت رحیل نے جا کر وہاں بیٹھے اور بیٹھ کے فرمایا، اختارہ اللہ الملک الجبار صفوت کرمہ وعبد عظمتہ لأمتہ سیدۃ النساء بنت خیر النبیین وسید المرسلین وامام المتقین. کہنے لگا، اے ملائکہ، اے آسمانی مخلوق، وہ خداوند جبار جو اپنی پوری کائنات کا مالک ہے، اللہ نے اپنے امر سے کائنات کے عظیم ترین بندے کی بیٹی کا رشتہ کائنات کے عظیم ترین بندے علی کے ساتھ طے کر دیا. زمین پہ بات پھر اللہ نے حضرت جبریل کو فرمایا، جبریل رحیل نے خطبہ دیا ہے اپنی طرف سے، تو علی اور زہرا کی شادی کا خطبہ پڑھ میری طرف سے. اب حضرت جبریل آئے اور اسی منبر پر بیٹھے. اب جو حضرت نے خطبہ پڑھا ذرا اس کا بھی ایک جملہ سن لے. فرمایا، الحمد ردائی والعظمت کبریائی والخلق کلهم عبیدی وامائی زوجت فاطمۃ امتی من علی صفوتی اشہدوا یا ملائکتی. او میرے ملائکہ گواہ ہونا، میں نے اپنی کائنات کی سب سے بہترین مخلوق میں سے اپنی کنیز فاطمہ کا رشتہ کائنات کے عظیم بندے علی کے ساتھ طے کر دیا ہے. پھر کیا ہوا؟ اگلا جملہ، یہ بہت خوبصورت منظر ہے جو لکھا ہے علماء اور حدیث کے اندر. علامہ سیوطی اپنی کتاب تحذیر الخوف کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. خود امیر المومنین فرماتے ہیں، ھذا جبریل. اتنی تو بامعرفت علی تھے نا کہ جبریل کو پہچان کے کہتے تھے، ھذا جبریل. یہ ھذا وہی کر سکتا ہے جو اسے پہچانتا ہو. کیا فرمایا؟ ھذا جبریل، یہ جبریل ہے. اخبرنی ان اللہ قد زوجک فاطمہ، جس نے مجھے خبر دی ہے، اے علی، میرے رب نے فاطمہ کی شادی تیرے ساتھ کر دی ہے. اچھا اگلا جملہ سن. آپ کیا شادیاں ہوتی ہیں، ہم گواہ ڈھونڈتے ہیں، شادی پہ گواہ ہوتے ہیں، کھانا بناؤ. مولانا جب نکاح پڑھانے جاتے ہیں، جس کو اٹھا کے ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عادل ہے یا عادل نہیں. یہ نمازی ناراض نہ ہونا دوستو، ایک جملہ ہے تربیت کا عرض کرنا چاہتے ہیں. شادی سنت پیغمبر کا احیاء ہے.
النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے فرار کر گیا وہ میری امت سے خارج ہو گیا۔ سنت پیغمبر کے حجاب کے لیے رب نے کیا قانون بنایا ہے کہ گواہ لاؤ۔ ہم کسے لاتے ہیں؟ جناب یہ خاندان کے بڑے آدمی ہیں، ماشاءاللہ رئیس آدمی ہیں، ان کو لے آؤ۔ اب رئیس جیسا بھی کوئی رئیس ہے، اب بڑا ہے، وہ پیسے والا ہے، اب ہم تو اس کو لے کے آئے گے۔ غور کرنا دوست، زہرا اور علی کی شادی ہے، کس کو رب نے زہرا اور علی کی شادی کا گواہ بنایا؟ فرمایا اشہد علی تزویجہا 40,000 ملک، اللہ نے زہرا اور علی کی شادی پر 40,000 فرشتوں کو گواہ بنایا۔ کیا حسن ہوگا اس شادی کا جس پر 40,000 فرشتے گواہ بنے۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی قابل توجہ ہے، فرمایا اوحا الی شجرۃ طوبی، پھر خدا نے شجرہ طوبی کو وحی کی اور وحی کر کے کیا کہا، ان انزلی علیہم الدر والیقوت والحلل، اے شجرہ طوبی یہ جتنے شرکاء ہیں علی اور زہرا کی شادی کے جو چوتھے آسمان پر ہیں، ان سب پر یاقوت، در، موتی، ہیرے، جواہرات کی بارش کر دو۔ روایت کہتی ہے شجرہ طوبی نے اتنے موتی نچھاور کیے، اتنے یاقوت نچھاور کیے کہ جنت کی حوروں نے ان سب کو سمیٹنا شروع کیا، کئی طبق ان در و یاقوت سے بھر لیے، اور فرمایا وہ اتنے زیادہ ہو گئے یتحاکونہ الی یوم القیامہ، اگر جنت کی حوریں قیامت آنے تک ایک دوسرے کو ہدیہ دیتی رہیں، قیامت آئے گی ہدیہ کبھی ختم نہیں ہونے پائے۔ جس کی شادی کی محفل میں جنت کی حور و غلمان کو اتنے تحفے دیے جائیں، آپ کیا سمجھتے؟ ابھی بیٹھے ہوئے تھے تو بزرگ مجھے کہہ رہے تھے کہ مولانا یہ جو آپ نے انگوٹھی پہنی ہے اصلی ہے یا نکلی ہے؟ میں نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں، لیکن وہاں جو نشاور کیے گئے تھے وہاں بالکل اصلی تھے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہوئے، ساری باتیں اصلی۔ اب اندازہ کیجیے یعنی کیسے آپ کے لیے کردار محمد و آل محمد کا ڈیولپ کیا گیا، کیسے آپ کی تربیت کی۔ جس شادی کی خوشی میں چوتھے آسمان جنت کے موتی نچھاور کیے گئے، نچھاور تو مانا جانتے ہیں، دیے نہیں گئے، گیٹ سے باہر نکلے نا، ناراض نہ ہونا، بقیت اللہ والے آپ کو ایک ایک جوس کا ڈبہ دیں گے، یہ نچھاور نہیں ہوتا۔ نچھاور یہ ہوتا ہے کہ اتنا پھینک دو سمیٹنے والے کو سمیٹنا بھول جائے۔ وہاں کیا ہوا؟ نچھاور ہوئے، جنت کے موتی نچھاور ہوئے، یاقوت نچھاور ہوئے، طبق بھرے گئے، طبق بھی دنیا کے نہیں جنت کے، اور بھرنے والی بھی حوریں تھیں اور غلمان تھے، اور قیامت تک ایک دوسرے کو ہدیہ کرتے رہے تو ہدیہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن کیسا کردار پیش کیا گیا، جس کی شادی میں جنتیوں کو تحائف دیے جائیں، کبھی سوچا اس بی بی کا جہیز کتنا بنا؟ کہاں گیا ہے ہماری محبت؟ کہاں گیا ہے ہمارا آل محمد سے الفت کا رشتہ؟ کہاں گیا ہے محمد و آل محمد سے ہماری قربت کا رشتہ؟ کہاں گیا ہے ان کے ساتھ ہماری شیعت کا رشتہ؟ ناراض تو نہیں ہوگا میری بات؟ کیا جہیز میں پورا گن کے سنوں گا، اور کس بیٹی کا جہیز؟ جس کی ماں ملیکۃ العرب ہو۔ ملیکۃ العرب کا معنی جانتے ہیں؟ جس کا ایک معنی مصر کے علماء نے کیا ہے، جس بی بی کے دروازے سے ایک وقت میں 70,000 اونٹ تجارت کا مال لے کر نکلے، اس بی بی کو ملیکۃ العرب کہا ہے۔ شیخ صاحب آپ تو ان چیزوں کو جانتے ہیں نا، آپ لوگ فیکٹریوں کے ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہیں، آپ جب ایک مال مارکیٹ میں بھیجتے ہیں تو پھر گودام خالی نہیں کرتے، یہ اصول تجارت ہے۔ اصول تجارت کیا ہے کہ آپ کے گودام میں اتنا مال باقی ہو۔ اب 70,000 اونٹ کو مال لے کر نکل پڑتا تھا، تو کیا بی بی کا پیچھے گودام یا بی بی کا وہ خزانہ جہاں بی بی نے مال رکھا ہوتا تھا وہ خالی ہو جاتا تھا؟ نہیں،
فرمایا اگر اتنے ہی ٹائم پہ اتنے اور اٹھا جاتے تو خدیجہ کا مال کبھی ختم نہ ہوتا. ذرا غور کرو، جس کی ماں ملیکۃ العرب ہو اور جس کا بابا سنگریزے اٹھائے تو وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے، اس کی بیٹی کا جہیز کیا ہے؟ سیدہ کا کل جہیز 2 مصری بستر. آپ ناراض تو نہیں ہوگے؟ سنا دوں آپ کو؟ مثالی خاندان تو پھر سنانا پڑتا ہے نا. 2 مصری بستر، چمڑے کے 2 فرش، 1 پشمی سرہانہ، 1 خیبری ابا، 1 پانی کا مشکیزہ، چند پانی کے کوزے، پشمی پردہ، 7 درہم کا کرتا، 4 درہم کا دوپٹہ، سیاہ رنگ کا تولیہ، 4 پائی، 4 تکیے، چٹائی، چکی اور تانبے کے چند برتن. اور کبھی آپ مجھے یہ نہیں دکھا سکتے دوستو، جب تربیت پاکیزہ ہونا تو پھر یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. یہ مال دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. تربیت کی خدیجۃ الکبریٰ اور محمد مصطفیٰ کی اس گھرانے نے زمانے کو زہرا جیسی تربیت یافتہ بیٹی ہماری تربیت کے لیے دنیا میں آئی. اور یہ کیا تھا؟ جہیز کے اوپر بی بی کا. میں حیران ہوا اس روایت کو پڑھ کے. سید محمد کاظم قزوینی نے لکھا جو پہلے دن بی بی نے اپنا قیمتی لباس دلہن کے لیے جو پیغمبر نے بنایا تھا، دوسرے دن جب پیغمبر زہرا کے گھر گئے وہ لباس بی بی کے بدن پہ نہ تھا. پوچھا زہرا وہ لباس کہاں ہے؟ کہا بابا وہ میں نے رب کی رضا کے لیے رات کو ہی صدقہ کر دیا. ان چیزوں کی طرف اپنی نسلوں کو لائیں. آپ نہیں چاہتے کہ جنت میں آپ کا مال بنے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں میرے بھائیوں؟ ناراض نہ ہونا، یہ تلخ جملے صحیح لیکن ہے حق. جب آپ اپنے گھروں میں تربیت ایسی کریں گے کہ ہاں ہم تو شادی بیٹی اور بیٹے کی وہاں کریں گے جہاں ہمیں مال ملے، خزانہ ملے، دولت ملے. کل کیسے آپ یہ چاہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی دنیا کی آسائشوں سے لطف اٹھائیں، نہ حساب ہو نہ کتاب ہو، اور کل ہمیں سیدہ کے پڑوس میں جنت میں جگہ ملے؟ وہاں جنت چاہیے ہے تو یہاں ان کا حکم ماننا پڑے گا. یہاں ان کی باتوں کو فالو کرنا پڑے گا. اور تاریخ کہتی سننا یہ جملے، جب سیدہ کی بارات رخصت ہونے کا وقت ہوا، امیر المومنین آگے سیدہ کو رخصت کرنے لگے. پیغمبر خدا نے دونوں میاں اور بیوی کو سامنے بٹھایا. ہم سامنے بٹھا کر گانے گاتے ہیں. پیغمبر اکرم نے دونوں کو، علی کو بھی اور سیدہ کو بھی سامنے بٹھا کر پہلے دعا کی اور فرمایا بارک اللہ فی ابنت رسول اللہ، اور رسول کی بیٹی اللہ تیرے گھر میں برکت پیدا کرے. اور پھر پیغمبر نے فرمایا یا علی ہذہ ودیعتی عندکم نعم الزوجہ، علی کہ میری امانت ہے تیرے پاس، یہ بہترین زوجہ ہے جس کا نام فاطمہ ہے. اور پھر بیٹی کو خطاب کر کے کہا یا فاطمہ نعم البال علی، اے فاطمہ علی سے بڑھ کر تیرے لیے بہتر کوئی نہیں، اے علی فاطمہ سے بڑھ کر تیرے لیے بہتر کوئی نہیں. رخصت کر رہے ایک جملہ اور سنیے. بیٹی کو سینے سے لگا، بابا کی دہلیز ابھی تک بیٹی نے پار نہیں کی کہ پیغمبر نے کہا میری بیٹی اپنے بابا کا تحفہ لیتی کرو. کیا تحفہ؟ آپ کیا سمجھ رہے ہوں گے وہ تحفہ کیا ہوگا؟ پیسے، درہم، دینار، سونا، چاندی نہیں. جو دلہن ایک دن کا لباس صدقہ کر دے اسے درہم، دینار، سونے اور چاندی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بابا نے سینے سے لگا کر کہا بیٹی زہرا میرا تحفہ یہ ہے، آج تک تیرا حاکم میں تھا، آج کے بعد تیرے حاکم کا نام علی ہے. کوئی ایسی فرمائش میرے علی سے نہ کرنا جسے پورا کرنے کے لیے میرے علی کو مشکل سہنا پڑے. فرما دیا. پھر پیغمبر خدا نے اللہ رب العزت کے حضور دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور ان الفاظ میں پیغمبر نے دعا مانگی اللہم بارک فیہما بارک علیہما بارک لہما فی شملہما انہما احب خلقک الی فاحبها واجعل علیک علیہا منک حافظا وانی اعیذہما بک وذریتہما من الشیطان الرجیم. اے میرے اللہ ان دونوں پر برکت نازل کرنا
پھر جب سیدہ، آپ ناراض تو نہیں ہوگے میری بات، پھر جب سیدہ کی بارات چلی، اگلا جملہ سنیں، 70,000 فرشتے سیدہ کی بارات میں شامل ہوئے. سواری کے آگے آگے پیغمبر تھے، سواری کے پیچھے پیچھے ملائکہ تھے. علی کے گھر سے زہرا کے گھر تک اور زہرا کے گھر سے علی کے گھر تک قرآن کی تلاوت میں سیدہ کی بارات چلی. 2 دن تک سیدہ کے گھر کے چاروں طرف اللہ کے ملائکہ قرآن پڑھتے رہے. تو مجھے کہنے کا حق دے دو نا، وہ قرآن پڑھتے رہے تو اللہ نے زہرا کی گود میں اسے پیدا کیا جس نے نو کے سنا پر قرآن پڑھا. اچھا خاندان چاہتا. ایک جملہ آگے سیدہ خلیفہ پوری زندگی کوئی فرمائش سیدہ نے مولا امیر سے ایسی نہ کی کہ جسے پورا کرنے کے لیے علی کو مشکل سے. اب حیران ہیں، خیبر کی جنگ مولا علی نے جیتی بولیے. خیبر کا فاتح کون ہے؟ مولا. مل کے بولو مولا، ذرا اونچی آواز میں بولو مولا علی. علی کو بھی مالک غنیمت ملا، لیکن کیا علی اس کو گھر لائے؟ اور جب گھر نہیں لائے تو کیا زوجہ ناراض ہوئی؟ خالی دامن گھر آئے. اور آپ حیران ہوں گے، علماء اور مورخین نے لکھا ہے اس دن بھی علی کے گھر میں فاقہ تھا. اس دن بھی فاقہ تھا. پوچھا بیوی نے یا علی آپ کو مال غنیمت نہیں ملا؟ فرمایا ملا. علی مدینے کے بچے تو درہم و دینار سے کھیل رہے ہیں. فرمانے لگے سیدہ جب میں مدینے میں داخل ہوا، مقام قبا پر شہداء کے بچے اور یتیم کھڑے تھے. ہر کوئی بڑا اپنے بچوں کو اٹھا لیتا اور یتیم دیکھتے رہتے. علی کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ علی درہم و دینار گھر لے آئے، میرے حسنین کھیلے اور مدینے کے یتیم دیکھتے رہ گئے. میں نے مال غنیمت کی بوریوں کے منہ کھول دیے، سارا مال مدینے کے یتیموں میں بانٹ کے آ گیا. یہ کردار ہی تھا دوستو. سیدہ نے مصلی بچھایا، رب کے حضور سجدہ کیا اور سجدے سے اٹھی تو یہ دعا مانگی، میرے مالک تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تو نے مجھے علی جیسا یتیم پرور شوہر عطا کیا. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آخری تربیت کا جملہ سنو. اس روایت کو امام حسین نے روایت کی. پیار کیا ہے زہرا نے حسین. ہماری چونکہ عادت ہے کہ ہم ہر شے کو معجزے کے رنگ میں دیکھتے ہیں. رب کا معجزہ یہی تھا کہ رب نے علی اور زہرا کو جوڑ دیا. مرج البحرین یلتقیان کی تفسیر رب نے بنا دی، یہ معجزہ تھا. حسین زہرا نے بنایا. حسین تربیت سیدہ بنا جایا. روایت سننا آج کی ماں کے لیے خصوصی پیغام ہے. میں ابھی آتے ہوئے ایک جملہ پڑھنا تھا کہ نماز کا ٹائم ہو جائے نا تو باپ اپنے بچے کو جگانے لگے. پہلی باپ یہ نہیں پتا کہ آج کے باپوں کی حالت کیا ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی پھر بھی جرأت کر لے اور آپ کے بننے کی کوشش کرے تو ماں کہتی ہے اسے نہ جگاؤ، ابھی سویا، تھک کے سویا ہے، 2 گھنٹے تو ویڈیو گیم دیکھتا رہا ہے، ابھی سویا ہے اور بڑی مشکل سے سویا ہے. کسی نے کہا تھا کہ کسی معصوم سے پوچھا گیا کہ میں بڑی کوشش کرتی ہوں اور میرے بچے، توجہ رکھنا، میرے بچے صبح کی نماز کے لیے بیدار نہیں ہوتے. توجہ چاہتا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ نے باقی سنا جیسے سنا، لیکن اس جملے پہ بغور ہی نہ کریں. میں بڑی کوشش کرتی ہوں صبح کی نماز کے لیے، میرے بچے بیدار نہیں ہوتے. کہا ذرا یہ بتاؤ اگر خدا نخواستہ تیرے گھر میں آگ لگ جائے اب کیا کرو گے؟ بچوں کو بیدار کرو گے. اگر بیدار نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ گردن سے پکڑ کر اٹھا لو گی. دنیا کی آگ کے لیے اتنا اہتمام کرتی ہو، آخرت کی آگ کے لیے اہتمام کیوں نہیں کرتی؟ سیدہ زہرا کی تربیت کیا
کھڑی ہوتی کہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی میری آنکھ کھلتی، میں بستر پہ اماں کو نہ پا کر میں سیدھا اماں کے قریب جاتا اور کئی دیر تک دیکھتا رہتا، کبھی رکوع کر رہی ہیں اور کبھی سجدہ کر رہی ہیں، اور کہا جب رکوع اور سجدے سے میری والدہ گرامی قدر فارغ ہوتی تو کہا پھر بی بی دعا مانگتی۔ شیعو دیکھنا کتنی محبت ہے سیدہ کو بابا کی امت کے ساتھ۔ امام فرماتے تدعو للمؤمنین والمؤمنات، میری اماں ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کا نام لے کر دعا مانگتی، تدعو للمؤمنین والمؤمنات تسمیۃً، ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کا نام لے کر دعا مانگتی۔ جب دعا سے فارغ ہوتی تو میں عرض کرتا مادر گرامی قدر آپ نے ہر کسی کے لیے مانگا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ہے۔ میرا ماتھا چوم کے میری اماں کہتی یا بنیا اول جار سنت دار، اور میرے بیٹے پہلے ہمسائے کا حق ہوتا ہے پھر گھر والوں کا حق۔ اور دوستو اپنی نسلوں کی تربیت کرو، معاشرے کا کارآمد شخص اے ماں اپنے بچے کے لیے ایسے تڑپ اور یہ سوچ کے تڑپ کہ آج اسے نماز کے لیے نہیں اٹھاؤں گی، جتنا میں اسے نماز سے دور کروں گی اتنا آگ اس کے قریب ہوگی۔ بچہ اپنی نسل، کیا آپ لوگ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے بیٹے بھی جنت کے اعلیٰ درجات کے مالک بن جائیں؟ بولیے تھوڑا بہت۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے نا، آپ چاہیں گے نا کہ آپ کے بیٹے جنتی ہوں، خوش و خرم زندگی گزارے، فیہا خالدون والی زندگی، پاکیزہ زندگی۔ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ جو آج یہاں یا حسین کہہ رہے ہیں کل جنت میں وہ حسین کے محل کے قریب بیٹھے؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ جو آج یا امام المنتظر العجل کی صدا لگا رہے ہیں کل ان کا شمار مہدی دورہ کے ناصروں میں ہو، ان کے سپاہیوں میں ہو؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے جو آج یا علی کی صدا لگا کے خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں کل ان کا شمار علی کے محبوں اور علی کے شیعوں میں ہو؟ اس کے لیے جہاں ذمہ داری اس بچے کی ہے وہاں اس ماں اور باپ کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ان کو وہ ماحول دو جس طرح زبان سے یا علی کہتے ہیں اسی طرح کردار سے بھی ثابت کریں کہ ہم علی والے ہیں۔ میرے دوستو دنیا اس وقت اپنی پوری غلاظتی طاقت کے ساتھ اپنی نسلوں کو تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ اپنی نسلوں کے بارے میں غور کیجیے، پریشان رہا کریں۔ جس بیٹے کو انجینئر بنا رہے ہیں نا اسے نیک بھی بنائیں، جس بیٹے کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں نا اسے دین اور فقہ جاننے والا بھی بنائیں۔ جہاں وہ اچھا ڈاکٹر ہو وہاں نمازی ہو، مومن ہو، تہجد گزار ہو۔ جہاں انجینئر اور پائلٹ ہو وہاں معاشرے کا وہ بہترین انسان ہو جس کے دل میں غریبوں کا درد ہو، جو معاشرے کے کام آئے۔ اور زہرا نے کائنات میں وہ نسل عطا کی ہے جس نے خالی معاشرہ نہیں بچایا، محمد کا پورا دین بچایا۔ سیدہ زہرا نے وہ اولاد دی ہے۔ میں نے کل یہ پرسوں کی مجلس میں یہ جملہ عرض کیا تھا کہ خدا نے پوری کائنات کو چھانٹا اور پوری کائنات میں سے خدا نے خاندان بنی ہاشم کو چنا، خاندان بنی ہاشم کو چھانٹا تو خدا نے حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کو چنا، اور حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ کی اور نسلوں کو چھانٹا تو عبداللہ کے صلب میں خدا نے مصطفیٰ کا نور رکھا، اور حضرت ابو طالب کے صلب میں خدا نے علی مرتضیٰ کا نور رکھا، اور پھر علی اور مصطفیٰ کے پاکیزہ ترین کرداروں نے زمانے کو کیا پاکیزگی عطا کی ہے۔ جب مصطفیٰ کی بیٹی کا رشتہ علی کے ساتھ طے ہو گیا، خدا نے اس پاکیزہ بدہن سے زمانے کو ضرورت پڑی تو حسن دیا، ضرورت پڑی تو حسین دیا، ضرورت پڑی تو زینب کبریٰ دی، ضرورت پڑی تو علی اکبر دیا، ضرورت پڑی تو حضرت قاسم دیا، ضرورت پڑی تو 6 مہینے کا علی اصغر دیا، ضرورت پڑی تو 4 سال کی سکینہ دی، ضرورت پڑی تو حضرت ابو الفضل العباس دیا۔ نسل سادات ہے جس نے آپ کی خاطر اتنا کچھ برداشت کر کے آپ کا دین بچایا۔ بہت مشکل ہے اس دین کا بچانا۔
میں اکثر کام کرتا ہوں اور 4 دنوں سے کہتا آ رہا ہوں، غور کیا کرو تنہائی میں بیٹھ کر، کس کی بیٹیاں بازار گئی ہیں، کس کے بچے ذبح ہوئے ہیں، کس کا گھر